السلام علیکم دوستو 15 جولائی 2016 کی رات استنبول میں ایک معمول کی رات کی طرح تھی۔ یہ شہر روشنیوں سے بھرپور ہے اور یہاں رات گئے تک بازار اور ہوٹل کھلے رہتے ہیں، گویا یہ شہر رات دیر تک جاگتا ہے۔ اس رات بھی سب کچھ معمول پر چل رہا تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک خونی طوفان جلد اٹھنے کی تیاری میں تھا۔ ترک فوج فضائیہ اور بحریہ کا ایک دھڑا جو کہ امریکہ میں مقیم ایک صوفی لیڈر فتح اللہ گولن کا حامی اور طیب اردگان کی حکومت کا مخالف تھا۔ کئی ماہ سے ترک حکومت کا تختہ پلٹ دینے کے لیے خفیہ پلاننگ میں مصروف تھا، ساتھ ہی وہ صدر طیب اردگان کے قتل کی سازش بھی تیار کر چکے تھے۔ فوج کے کئی اعلیٰ افسران، جرنیلز، ایئر فورس پائلٹس، نیول آفیسرز، عدلیہ کے اہلکار اور سرکاری افسر بھی اس سازش کا حصہ تھے، اور آج رات وہ اس پلان پر عمل درآمد کرنے جا رہے تھے۔ رات 9:30 پر سازش کے ایک سرگردہ میجر اوغلو نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا اور انقرہ، استنبول سمیت کئی شہروں میں موجود سازش میں شریک فوجی افسروں کو اس میں شامل کیا۔ حملے کا آغاز استنبول سے ہونا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد پہلے فوجی دستے اور ٹینک حرکت میں آ چکے تھے اور میجر جالبی کو اطلاع کر دی گئی کہ اب نئے باسفورس پر پہلے پل پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ دوستو، چند روز قبل ہی استنبول اور انقرہ شہر میں اضافی ٹینک اور جنگی گاڑیاں پہنچائی گئی تھیں، اور ان سب کو اب ان دو شہروں کی اہم شاہراہوں، پلوں، چوکوں اور دیگر اہم مقامات کے محاصرے کے لیے پوزیشنز پر پہنچایا جا رہا تھا۔ صدر اردگان اس وقت چھٹی پر ترکی کے ساحلی شہر مارمرس میں موجود تھے، اور وہیں ان تک بغاوت کی اندوناک خبر پہنچی۔ باغیوں نے سب سے پہلے ترکی کے سرکاری ٹی وی چینلز کے دفاتر پر قبضہ کیا، اور TRT کے عملے کو مجبور کیا گیا کہ وہ باغیوں کے پیغام نشر کریں، جس میں انہوں نے فوج کی طرف سے ملک کی باغ ڈور سنبھال لیے جانے کا اعلان کیا۔ پورے ترکی پر یہ خبر بجلی بند کر گری۔ میڈیا پر اب باغیوں کا قبضہ تھا۔ تاہم CNN نے موبائل کے ذریعے صدر طیب اردگان کی ویڈیو نشر کی، جس میں انہوں نے باغیوں کی مذمت کرتے ہوئے عوام سے گھر سے نکلنے اور باغیوں کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ترکی جاگ گیا۔ عوام درجنوں، بیسیوں اور سینکڑوں کی ٹولیوں میں نہتے خالی ہاتھ اپنے قریب ترین شہروں اور اہم مقامات کی طرف بڑھے تاکہ انہیں باغیوں کے شکنجے میں جانے سے بچا سکیں۔ عین اسی وقت استنبول اور انقرہ کی فضاؤں میں F-16 جنگی طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی گرج سنائی دی جو کہ باغیوں کے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں عوام نے اپنے اہم مقامات، دفاتر اور شہروں کا گھیراؤ کر لیا، اور پھر پوری دنیا نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نہتے ترک عوام ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو آگے بڑھنے اور ملک کے اہم مقامات پر قابض ہونے سے روکنے کے لیے خالی ہاتھ ہی ان ٹینکوں اور گاڑیوں کے آگے لیٹ کر ان کا راستہ روکنے لگے۔ ساتھ ہی اردگان کے حامیوں اور کارکنان نے جگہ جگہ مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے فوجیوں کا راستہ کھوٹا کرنے اور انہیں پیش قدمی سے روکنے کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر باغی فوجیوں نے ترک مظاہرین پر کھلم کھلا براہ راست فائر کھول دیا، اور پورے ملک سے سینکڑوں زخمیوں اور شہادتوں کی اطلاع آنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت معمولی ہتھیاروں سے لیس پولیس اہلکار بھی جدید ہتھیاروں، ٹینکوں، طیاروں اور ہیلی کاپٹر سے لیس فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، اور کئی شہروں میں پولیس اور فوج کے درمیان جھڑپوں اور فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات آنے لگیں۔ پولیس نے محدود نفری اور معمولی ہتھیاروں کے باوجود بھی کئی مقامات پر باغیوں کے خلاف زبردست مزاحمت کرتے ہوئے انہیں کئی گھنٹے تک آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ اسی وقت باسفورس پر قائم دونوں مقبوضہ پلوں کی بازیابی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عوام پلوں تک پہنچ چکے تھے، اور باغی اندھا دھند فائرنگ کے باوجود بھی ان کے جذبہ کو نہیں کچل پا رہے تھے۔ ساتھ ہی باغیوں کے ایک سرگردہ میجر آگار نے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے مظاہرین پر فضائی حملے کی اپیل کی۔ اب باغی انتہائی خونی کھیل پر اتر آئے تھے۔ اگلے چند ہی منٹوں میں ٹاکسم اسکائر استنبول میں جمع مظاہرین پر جنگی طیاروں کی مدد سے بم گرائے جانے لگے، جس میں سینکڑوں مظاہرین شہید یا زخمی ہو گئے، اور اسی دوران باسفورس کے قریب جمع مظاہرین پر بھی گن شپ ہیلی کاپٹرز کی مدد سے آتش واہن کی بارش کی گئی۔ استنبول میں TRT ریڈیو کی عمارت ابھی تک باغیوں کے قبضے میں نہ آ سکی تھی،
چنانچہ 10:30 بجے باغیوں نے اس عمارت کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں ترک عوام عمارت کے گرد گھیرا بنائے ہوئے خالی ہاتھ اس کا دفاع کر رہے تھے۔ فوجی باغیوں نے وحشی پن کا ثبوت دیتے ہوئے ان پر فائر کھول دیا، جس میں 20 افراد شہید اور زخمی ہو گئے، لیکن شدید عوامی مزاحمت کے باعث فوجی اس اسٹیشن پر قبضہ نہ کر سکے اور TRT ریڈیو سے عوام کے لیے مسلسل خبریں اور ہدایت نشر ہوتی رہیں۔ ادھر باغیوں کے طیاروں نے پولیس اسپیشل فورس کے ہیڈ کوارٹر کو بموں سے اڑا دیا اور اس کھلی درندگی میں 70 پولیس کمانڈوز موقع پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انقرہ میں باغیوں کا اگلا ہدف ایوان صدر تھا۔ نصف رات کے قریب بغاوت کی خبر نہ صرف پوری دنیا تک پہنچ چکی تھی، بلکہ ترکی بھی بغاوت کے پہلے جھٹکے سے سنبھل چکا تھا، اور اب پولیس کے ساتھ ساتھ ترک آرمی اور ایئر فورس بھی باغیوں کے خلاف متحرک ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں باغیوں کے جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز ایوان صدر کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن یہاں پر بھی ہزاروں ترک عوام ایوان صدر کے دفاع کے لیے موجود تھے، اور انہوں نے مضبوطی سے ایوان صدر کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار تھا، اور وہ تھا جذبہ حب الوطنی۔ باغیوں نے بقایا رات اور اگلی صبح تک ایوان صدر کے اطراف پر کئی مرتبہ بمباری کی، تاکہ رضاکاروں کا خاتمہ کر کے ایوان صدر پر قبضہ کی راہ ہموار کی جا سکے۔ تاہم کئی جانوں کی قربانی دینے کے باوجود بھی ترک عوام مضبوطی سے اپنی پوزیشن پر جمے رہے۔ ایوان صدر پر حملے کے بعد باغیوں نے ترک پارلیمنٹ کی عمارت پر بھی بمباری کی۔ اس دوران ترک فضائیہ کے طیاروں نے باغیوں کے 2 ہیلی کاپٹرز کو استنبول کی فضاؤں میں مار گرایا۔ فضا میں موجود باغیوں کے طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کا ایمونیشن اور فیول ختم ہونے کے قریب تھا۔ اب ان کے پاس فوراً لینڈ کر کے فرار ہو جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ اب ترک فضائیہ بھی پوری طرح سے متحرک ہو چکی تھی۔ انہیں کسی بھی وقت مار گرایا جا سکتا تھا۔ ادھر استنبول میں رات کے آخری پہر میں سینکڑوں باغی فوجیوں نے اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا گھیراؤ کر لیا، لیکن اس وقت ہزاروں کی تعداد میں عوام ایئرپورٹ کے اندر اور باہر موجود تھی، جو کہ ایئرپورٹ کے دفاع کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر باغی فوج کے میجر اوغلو نے باغی فوجیوں کو سخت احکامات جاری کیے کہ جلد از جلد ایئرپورٹ پر قبضہ یقینی بنائیں اور اپنے راستے میں آنے والے ہر شخص یا دستے پر فائر کھول دیں۔ ٹھیک اسی وقت صدر رجب طیب اردگان کا طیارہ استنبول کی فضاؤں میں پہنچ کر ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی تیاریوں میں تھا۔ ہزاروں عوام اور رضاکار ان کے استقبال کے لیے رن وے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اسی وقت ایک بری خبر سبھی باغیوں تک پہنچنے لگی کہ بغاوت کے سربراہ میجر جنرل سمیع ترزی کو ایک دلیر ترک فوجی سارجنٹ عمر حالیس دمیر نے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ پہلے ہی اس قتل کو چند گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن یہ خبر دیگر باغی قیادت کی طرف سے اب تک چھپائی جا رہی تھی۔ رات کے آخری پہر باغی فوجیوں نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ باغیوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ بغاوت ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ سینکڑوں باغی فوجی بھی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک یا گرفتار کیے جا چکے تھے۔ باغیوں نے یکے بعد دیگرے اپنی گاڑیوں اور ٹینکوں کو چھوڑ کر فرار ہونا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی کئی مقامات پر باغیوں نے اپنی پوزیشن چھوڑنے کا آغاز کر دیا۔ رات 2:30 بجے تک پولیس نے TRT چینل کی عمارت کو بھی عملے سمیت باغیوں سے آزاد کروا لیا۔ صبح 3:20 پر صدر طیب اردگان کا طیارہ اتا ترک ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا، جہاں ہزاروں کے مجمع نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ صبح 4 بجے میجر اوغلو نے واٹس ایپ گروپ میں پیغام کیا کہ اپنے میسج ڈیلیٹ کر دو، سرنڈر کر دو یا پھر فرار ہو جاؤ، ہم سب اپنی پوزیشن کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سینکڑوں باغی فوجیوں نے پولیس کے آگے سرنڈر کر دیا۔ 6 بجے تک باس فورس پر تعینات باغی فوجی بھی ہتھیار ڈال چکے تھے۔ جن باغیوں نے ہتھیار ڈالنے میں دیر کی، انہیں ترک کمانڈوز نے کارروائی کرتے ہوئے ٹھکانے لگا دیا۔ ترک عوام فتح یاب ہو چکے تھے۔ پوری ترکی میں جشن و خوشی کا سماں تھا۔ اگلی شام تک سبھی باغی فوجی اور ان کے افسر ترک حکومت کی حراست میں تھے، تاہم اگلے کئی ماہ تک گولن نیٹ ورک کے کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس بغاوت میں 104 باغی ہلاک ہوئے، 15,840 باغی گرفتار ہوئے اور 2 ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوئے۔
350 کے قریب عوام شہید ہوئے، 100 کے قریب پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، 5 فوجی اہلکار شہید اور 2185 زخمی ہوئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔